السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بچے کی کہانی۔ تھا تو بڑا اچھا مگر سنتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے 1 کے 100 اور اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے گل رانا نے۔ یہ کہانی لکھی ہے اینٹ بلائٹن نے، جو کہ انگریزی میں تھی، اور ترجمہ گل رانا نے کیا ہے۔ نام تو اس کا اب شاید کسی کو بھی یاد نہ ہو، مگر سب اسے ننا چھوڑو کہتے تھے۔ جھوٹ بولنے والے بچوں کے لیے یہ نام خاص مناسب بھی ہے۔ خیر جناب، ایک دن چھوڑو اپنی گیند کے ساتھ باغ میں کھیل رہا تھا کہ اس کی گیند گلاب کی کیاری میں جا گری۔ وہ گیند اٹھانے کیاری میں گھسا اور بہت سے گلاب کے پودے اس کے جوتوں تلے کچلے گئے۔ اس کی امی نے دیکھا تو بہت خفا ہوئی۔ اوہ چھوڑو، کیا یہ تم نے کیا ہے؟ وہ غصے سے چلائیں۔ نہیں، یہ تو فرسکی کی کارستانی ہے، چھوڑو نے جلدی سے کہا۔ فرسکی گھر کے کتے کا نام تھا۔ تب پھر اسے اس حرکت کی سزا ملے گی، جاؤ اسے ڈھونڈ کر باندھ دو، امی نے اپنا فیصلہ سنایا۔ چھوڑو فرسکی کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے ناکردہ جرم کی سزا بھی نہیں دینا چاہتا تھا، تاہم امی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے وہ فرسکی کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اداکاری کرنے لگا۔ امی، وہ تو ڈر کے مارے پڑوسیوں کے باغ میں گھس گیا ہے، اس نے واپس لوٹ کر کہا۔ یہ دوسرا جھوٹ تھا۔ پہلا جھوٹ تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اوہ، امی نے پریشان ہو کر کہا، پڑوس کی آنٹی نے تو مرغیاں پالی ہوئی ہیں اور اگر فرسکی نے ان کو تنگ کیا تو پڑوسن بہت خفا ہوں گی۔ جلدی سے جاؤ اور پڑوس والی آنٹی سے اجازت لے کر ان کے باغ سے فرسکی کو پکڑ کر لے آؤ، انہوں نے کہا۔ چھوڑو بھاگ کر برابر والوں کے ہاں گیا اور جھوٹ موٹ گھنٹی بجانے کی اداکاری کی۔ ظاہر ہے کہ دروازہ نہیں کھلا۔ وہ اپنی امی کے پاس واپس بھاگا۔ آنٹی گھر پر نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں گھنٹی بجاتا رہا مگر کوئی بھی باہر نہ نکلا، لیکن فکر نہ کریں، فرسکی ان کے باغ سے خود ہی باہر نکل آیا ہے، اب سڑک پر گھوم رہا ہے، چھوڑو نے جلدی جلدی کہا۔ چلو یہ اچھا ہوا، اس کی امی بولی، لیکن جب بھی وہ گھر لوٹا میں اسے زنجیر سے ضرور باندھوں گی، اس نے میرے گلاب کے اتنے اچھے پودے خراب کر دیے۔ وہ باغ میں جا کر دھلے ہوئے کپڑے لٹکانے لگی۔ چھوڑو نے اطمینان کا سانس لیا، اب شاید اسے کوئی اور جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جلدی اس کی امی تیز تیز چلتی ہوئی اندر آئیں اور اسے پکارا، چھوڑو چھوڑو، کہاں ہو تم؟ پڑوس میں شاید کوئی چور گھس آیا ہے، بلکہ یقیناً یہی بات ہے، کیونکہ ابھی تم نے مجھے بتایا تھا کہ پڑوس والی آنٹی گھر پر نہیں ہے اور ابھی میں نے ان کے گھر کے اوپر والی کھڑکی میں کسی کو کھڑے دیکھا ہے۔ تم جا کر سائمن کو بلاؤ تاکہ وہ جا کر معاملے کی چھان بین کر سکے۔ چھوڑو نے ٹھنڈی سانس کھینچی۔ کیا مصیبت ہے۔ وہ سائمن کے گھر گیا مگر اس نے دروازے پر دستک نہیں دی، وہ بس وہاں کھڑا رہا اور پھر واپس اپنی امی کے پاس لوٹ آیا۔ مسٹر سائمن کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں بہت درد ہے، وہ نہیں آ سکتے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا آنٹی کے گھر چور کیسے گھس سکتے ہیں؟ چھوڑو نے بات ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا، کیونکہ اس کی امی یہ بات سن کر اور غصے میں آ گئی۔ لو بھائی، حد ہو گئی، سائمن کو گھر بیٹھے کیسے پتہ چلا کہ پڑوس میں چور نہیں آئے؟ آخر کوئی تو پڑوسیوں کے گھر جا کر چوروں کو پکڑے۔ جاؤ چھوڑو۔ چھوڑو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ ابھی وہاں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ اس کی امی نے چیخ کر کہا، اوہ ایس پی صاحب، وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، چھوڑو بھاگ کے جاؤ، انہیں بلا لاؤ۔ چھوڑو آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کو امید تھی کہ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایس پی صاحب کافی آگے نکل چکے ہوں گے۔ اس کی امی غصے میں دوڑ کر آئیں۔
تم جلدی کیوں نہیں کرتے چھوڑو؟ ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، یہاں پڑوس میں چور گھس آیا ہے۔ ایس پی صاحب حیران ہو کر پلٹے۔ کیا واقعی محترمہ؟ پھر تو میں اسے کھڑکی پر چڑھ کر رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا پسند کروں گا۔ اور وہ وقت ضائع کیے بغیر پڑوس کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ گھر کی نچلی منزل پر کوئی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اوپر کی منزل کا رخ کیا۔ وہ بہت خاموشی سے جب کمرے میں داخل ہوئے تو کسی نے زور سے چیخ ماری، آہ! یہ خود پڑوس والی آنٹی تھیں جو ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ اوہ اوہ، یہ کیا؟ ارے آپ تو ایس پی صاحب ہیں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، خیریت؟ آپ اس طرح بغیر اجازت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آنٹی نے پوچھا۔ مجھے بتایا گیا تھا آپ کے گھر میں چور گھس آئے ہیں، ایس پی صاحب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ پڑوس کے ننھے چھوڑو کو ایک پیغام دے کر آپ کے گھر بھیجا گیا تھا۔ اس نے واپس آ کر بتایا آپ گھر پر موجود نہیں ہیں، لیکن فوراً ہی اس کی امی نے آپ کی اوپر والی منزل پر کسی کو حرکت کرتے دیکھا اور پھر انہوں نے مزید وضاحت کی۔ خدا ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آنٹی نے کہا، لیکن میں تو آج گھر سے باہر نکلی ہی نہیں۔ اب یا تو اس بچے نے گھنٹی نہیں بجائی یا میں سن نہیں سکی۔ وہ میں ہی تھی جس کو چھوڑو کی امی نے اوپر والی منزل میں دیکھا ہوگا۔ اب برائے مہربانی تشریف لے جائیے، مجھے آرام کرنے دیجیے۔ ایس پی صاحب غصے میں باہر نکلے اور جا کر چھوڑو کی امی کو سب کچھ بتایا۔ چھوڑو کی امی نے ان سے معذرت کی مگر وہ بہت الجھ کر رہ گئیں۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہوئیں جب انہوں نے مسٹر سائمن کو تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے مسٹر سائمن، ان سے رہا نہ گیا، ابھی جب چھوڑو آپ کے گھر مدد مانگنے کے لیے گیا تھا تو آپ نے کہا تھا آپ کی ٹانگ میں درد ہے، اب آپ خود کہیں جا رہے ہیں اور بالکل بھلے چنگے نظر آ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چلائیں۔ سراسر جھوٹ، آج میرے پاس کسی بھی کام سے چھوڑو نہیں آیا تھا، وہ صداقت جھوٹا ہے، انہوں نے اپنی چھڑی جنگلے پر مارتے ہوئے کہا۔ اس کو میری چھڑی کا ذائقہ چکھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ اتنی کہانیاں گھڑنا بھول جائے گا۔ وہ یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ امی غصے میں چھوڑو کے پاس آئیں۔ چھوڑو، تم مسٹر سائمن کے گھر نہیں گئے تھے اور اب مجھے یقین ہے تم پڑوسن کے گھر بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے سختی سے کہا، اور میرا خیال ہے تم فرسکی بھی ان کے باغ میں نہیں گھسا ہوگا، تو پھر وہ کہاں ہیں؟ فرسکی، فرسکی، ان کی آواز کے جواب میں سیڑھیوں کے اوپر سے اونچی آواز میں فرسکی نے بھونکنا شروع کر دیا۔ چھوڑو کی امی دوڑ کر اوپر گئیں اور ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر فرسکی کھڑا دم ہلا رہا تھا۔ لو، یہ تو صبح سے یہاں کمرے میں بند سو رہا تھا، لہٰذا یہ میرے گلاب کے پودے نہیں خراب کر سکتا تھا۔ تب پھر یہ کس نے کیا؟ چھوڑو، مجھے اس بات کا جواب دو۔ چھوڑو خاموش رہا۔ اب اس کی امی دوبارہ گلاب کی کیاری کے پاس گئیں اور غور سے دیکھنے پر انہیں چھوڑو کے جوتوں کے نشان صاف نظر آ گئے۔ چھوڑو، وہ غصے میں چلائیں، تم نے خود غلط حرکت کر کے بیچارے کتے پر سارا الزام تھوپ دیا کہ وہ یہ پودے توڑ کر پڑوس کے باغ میں گھس گیا، اور یہ کہ پڑوس والی آنٹی گھر پر نہیں ہے، اور یہ کہ مسٹر سائمن کی ٹانگ میں درد ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آخر میں بری طرح پھنس جاتا ہے؟ تو اب تم پھنس گئے ہو چھوڑو۔ بیچارہ چھوڑو، اس کی امی نے سچ کہا تھا۔ کافی عرصے تک اس کے باہر کھیلنے پر پابندی عائد کرتی گئی۔ چھوڑو نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ 100 جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ مجھے بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔